ابتدا میں تھا امن، مگر پھر گرجی وہ گھنٹی جو صرف جنگ کے وقت بجتی ہے۔ یونان کی عظمت چمک رہی تھی، علم کی شمعیں جل رہی تھیں، تھیٹر گونج رہے تھے، فلسفے پروان چڑھ رہے تھے، مگر پس پردہ دو شہروں کے دلوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ ایتھنز جمہوریت کی روشنی، علم کا چراغ، سمندر کی طاقت لیے، جبکہ اسپارٹا فولادی ارادے، جنگجو روایات اور نظم کا استعارہ لیے۔ پھر ایک دن وہ چنگاریاں بھڑک اٹھی، زمین لرز اٹھی، ہوا میں خون کی بو رچ گئی، اور تاریخ کی سب سے فیصلہ کن خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ پیلوپونیشین جنگ نہ صرف یونانی دنیا کا بٹوارا، بلکہ ایک تہذیب کا خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا گیا زوال۔ یہ وہ داستان ہے جہاں وفاداریاں بدلتی ہیں، ہیرو غدار بن جاتے ہیں، اور فتح بھی شکست کی طرح بے رنگ لگتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اتریں گے ہزاروں سال پیچھے، جہاں سیاست، طاقت اور انا کی آگ نے وہ سب جلا ڈالا جو مقدس تھا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تہذیب کی خودکشی تھی۔ پیلوپونیشین وار، یونان کی آخری عظمت کی کہانی۔ پیلوپونیشین جنگ قدیم یونان کی دو عظیم طاقتوں ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ہونے والی ایک طویل، خونی اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ جنگ تقریباً 27 سال تک جاری رہی، اور اس کے اثرات نے یونان کی تاریخ اور فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ دوسری پیلوپونیشیائی جنگ 431 سے 404 قبل مسیح، جسے اکثر محض پیلوپونیشین جنگ کہا جاتا ہے، قدیم یونانی رومانائزڈ کے درمیان جنگ تھی۔ یونانی دنیا کی بالادستی کے لیے متعلقہ اتحادی اسپارٹا کی حمایت میں فارسی سلطنت کی بعد میں مداخلت تک جنگ غیر فیصلہ کن رہی۔ لیزنڈر کی قیادت میں اسپارٹن کے بحری بیڑے نے بالآخر ایتھنز کو شکست دی، جس سے یونان پر اسپارٹن کی بالادستی کا دور شروع ہوا۔ تاریخ دانوں نے روایتی طور پر پیلوپونیشین جنگ کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ 421 قبل مسیح میں نیکیاس کے خطرناک امن پر دستخط کیے گئے، اور یہ 413 قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس عرصے کے دوران کئی پراکسی لڑائیاں ہوئیں، خاص طور پر 418 قبل مسیح میں مانٹینیا کی لڑائی جو اسپارٹا نے جیتی۔ اہم واقعہ 415 اور 413 قبل مسیح کے درمیان سیسیلین مہم تھی، جس کے دوران ایتھنز نے اسپارٹا کے اتحادی سیراکیوز پر قبضہ کرنے کی کوشش میں اپنی تقریباً تمام بحریہ کھو دی۔ پیلوپونیشین جنگ نے قدیم یونانی دنیا کو بدل دیا۔ جنگ سے پہلے یونان کی سب سے مضبوط شہری ریاست ایتھنز تھی، جبکہ اسپارٹا جنگ کے بعد یونان کی سرکردہ طاقت کے طور پر قائم ہو گیا۔ جنگ کے معاشی اخراجات پورے یونان میں محسوس کیے گئے۔ پیلوپونیس میں غربت پھیل گئی، جبکہ ایتھنز تباہ ہو گیا اور جنگ سے پہلے کی خوشحالی دوبارہ حاصل نہ کر سکی۔ ان زیادہ تر جنگوں کا اہم تاریخی ماخذ تھیوسیڈائڈس کی دی ہسٹری آف دی پیلوپونیشین ہے، جس کا مصنف بتاتا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہوتے ہی اپنی تاریخ لکھنا شروع کر دی تھی۔ اس نے کچھ معلومات پہلے لوگوں سے حاصل کی، جن میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو اس نے خود دیکھے۔ تھیوسیڈائڈس کو 423 قبل مسیح میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور وہ پیلوپونیس میں آباد ہو گیا تھا، جہاں اس نے جنگ کے بقیہ حصے جمع کرنے اور اپنی تاریخ لکھنے میں گزارے۔ اسکالرز اسے قابل اعتماد اور غیر جانبدار سمجھتے ہیں۔ وہ ہسٹری کو جنگ سے کئی سال پہلے سے شروع کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں شروع ہوئی، پھر سال بہ سال واقعات کی رپورٹ کرتا ہے۔ تاہم تھیوسیڈائڈس کا کام نامکمل ہے، اس میں جنگ کے آخری 7 سال شامل نہیں ہیں جسے زینوفون نے فراہم کیا۔ جبکہ رومن یونانی مورخ پلوٹارک نے جنگ کے 4 بڑے کمانڈروں پیریکلیز، نیکیاس، ایلسیبیاڈس اور لیزنڈر کی سوانح عمری لکھی۔ پلوٹارک کی توجہ ان افراد کے کردار اور اخلاقیات پر تھی، لیکن وہ جنگ کی پیش رفت کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کرتا ہے جو کہیں اور درج نہیں ہیں۔
تھیوسیڈائڈز نے جنگ سے پہلے کی صورتحال کا خلاصہ اس طرح کیا ہے: جنگ سے تقریباً 50 سال قبل ایتھنز بحیرہ روم کی دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس کی سلطنت کا آغاز شہری ریاستوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے طور پر ہوا جسے ڈیلین لیگ کہا جاتا ہے، جو گریکو فارسی جنگ جیتنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایتھنز تیزی سے ایک سلطنت بنتا گیا۔ ایتھنز نے اسپارٹا اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ تمام یونان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس دور کا آغاز ہوا جسے اب ایتھینین سلطنت کہا جاتا ہے۔ وسط صدی تک فارسیوں کو ایجین سے نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے وسیع علاقوں کا کنٹرول ایتھنز کے حوالے کر دیا تھا۔ ایتھنز نے اپنی طاقت میں بہت اضافہ کیا۔ اب متعدد سابقہ آزاد اتحادی ریاستیں اس کو خراج دینے لگیں۔ ان جنگوں کے بعد اسپارٹا نے ایتھنز سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اب اسپارٹا نے بھی ایتھنز سے ناراض شہری ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد پیلوپونیشین لیگ کی بنیاد رکھی، اور یوں وہ اس لیگ کی قیادت کرتے ہوئے ایک طاقتور بری فوج رکھنے والا ایتھنز کا حریف بن گیا۔ پہلی پیلوپونیشین جنگ 459 قبل مسیح میں اسپارٹن اتحادیوں میگارا اور کورنتھ کے درمیان جنگ ہوئی، جو ایتھنز کے پڑوسی تھے۔ ایتھنز نے میگارا کی مدد کی، جیسے ایتھنز کو کورنتھ کے استھمس پر قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ جیسے ایک 15 سالہ تنازعہ، جسے عام طور پر پیلوپونیشین جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، شروع ہوا، جس میں ایتھنز اور اسپارٹا مد مقابل رہے۔ اٹیکا پر اسپارٹن کے ایک بڑے حملے نے ایتھنز کو یونانی سرزمین پر جیتی ہوئی زمینوں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور ایتھنز اور اسپارٹا نے باضابطہ طور پر 446-45 قبل مسیح میں 30 سال کے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ 440 قبل مسیح میں ایتھنز کے طاقتور اتحادی ساموس نے ایتھنز کے ساتھ اپنے اتحاد سے بغاوت کی۔ باغیوں نے اسپارٹنز کی مدد مانگی۔ ایتھنز کے ساتھ جنگ کے امکانات پر بات کرنے کے لیے اسپارٹا نے اپنے اتحادیوں کی ایک کانگریس بلائی۔ اسپارٹا کا طاقتور اتحادی کورنتھ خاص طور پر مداخلت کا مخالف تھا، اور کانگریس نے ایتھنز کے ساتھ جنگ کے خلاف ووٹ دیا۔ یوں ایتھنز نے اس بغاوت کو کچل دیا اور امن برقرار رہا۔ کورنتھ کی درخواست پر اسپارٹنوں نے 432 قبل مسیح میں پیلوپونیشین لیگ کے اراکین کو اسپارٹا میں بلایا، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں ایتھنز سے شکایت تھی، تاکہ وہ اپنی شکایات اسپارٹن اسمبلی میں پیش کریں۔ اس بحث میں ایتھنز کے ایک بن بلائے وفد نے بھی شرکت کی، جس نے بولنے کے لیے اجازت مانگی، اور ایتھنز اور کرنتھیوں کے درمیان بحث کا منظرنامہ بن گیا۔ اسپارٹن کے بادشاہ آکیڈیمس دوم نے جنگ کے خلاف بات کی، لیکن اسپارٹن کلیسا کی رائے غالب رہی۔ اسپارٹن اسمبلی کی اکثریت نے یہ اعلان کرنے کے حق میں ووٹ دیا کہ ایتھنز کے باشندوں نے بنیادی طور پر جنگ کا اعلان کرتے ہوئے امن توڑ دیا ہے۔ جنگ کے ادوار: آرکیڈیمین جنگ 431 سے 421 قبل مسیح۔ جنگ کے پہلے سالوں کو آرکیڈیمین وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا حملہ تھبنوں نے 4 اپریل 431 قبل مسیح کو پلاٹیا میں ایتھنیائی چوکی پر کیا۔ اسپارٹا اور اس کے اتحادی سوائے کورنتھ کے تقریباً زمینی فوج کے ساتھ تھے اور بڑی سے بڑی فوجوں کو ٹکر دینے کے قابل تھے۔ ایتھنیائی سلطنت اگرچہ جزیرہ نما اٹیکا میں واقع ہے، بحیرہ ایجین کے جزیروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایتھنز نے اپنی بے پناہ دولت ان جزائر کی طرف سے ادا کیے جانے والے خراج سے حاصل کی تھی۔ ایتھنز ایک طاقتور بحری طاقت کا مالک تھا۔ اس طرح دونوں طاقتیں فیصلہ کن لڑائی لڑنے میں نسبتاً قاصر تھیں۔ آرکیڈیمین جنگ کے دوران اسپارٹن کی حکمت عملی ایتھنز کے آس پاس کی سرزمین پر حملہ کرنا تھی۔ اگرچہ اس حملے نے ایتھنز کے باشندوں کو اپنے شہر کے آس پاس کی پیداواری زمین سے محروم کر دیا، تاہم ایتھنز نے سمندر تک رسائی برقرار رکھی اور زیادہ نقصان نہیں اٹھایا۔ ایتھنیائی بحری بیڑے نے نوپکٹس پر فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے پہلے سال کے اختتام پر پیریکلیز نے طاعون سے وفات پائی۔ 430 قبل مسیح میں ایتھنز میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ طاعون نے گنجان بھرے شہروں کو تباہ کر دیا، جو اس کی آخری شکست کی ایک اہم وجہ تھی۔ طاعون نے 30,000 سے زائد شہریوں، ملاحوں اور سپاہیوں کا صفایا کر دیا، جن میں پیریکلیز اور اس کے بیٹے بھی شامل تھے۔
تعاون کا خوف اس قدر پھیل چکا تھا کہ اٹیکا پر اسپارٹن نے اپنے حملے کو ترک کر دیا کیونکہ اس کی فوجی بیمار دشمن سے رابطے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ واقعات کے ایک چونکا دینے والے موڑ میں 300 اسپارٹن ہوپلائٹس نے جو ایتھنیائی فوج کے گھیرے میں تھے ہتھیار ڈال دیے، جس سے اسپارٹن کی ناقابل تسخیر امیج کو کافی نقصان پہنچا۔ ایتھنز کے باشندوں نے اسفیکٹیرین یرغمالیوں کو ایتھنز میں جیل میں ڈال دیا اور اعلان کیا کہ اگر پیلوپونیشیا کی فوج نے اٹیکا پر دوبارہ حملہ کیا تو پکڑے گئے اسپارٹن کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں جنگ کے دونوں فریقوں کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اسپارٹن اور ایتھنز نے براسیڈاس کے زیر قبضہ قصبوں کے لیے یرغمالیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا اور ایک جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ نیکیاس کا امن 421 قبل مسیح۔ کلیون اور براسیڈاس کی موت کے ساتھ جو دونوں اپنی قوم کے لیے پرجوش جنگ باز تھے، نیکیاس کا امن 6 سال تک قائم رہ سکا۔ تاہم پیلوپونیس میں اور اس کے ارد گرد مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں، جبکہ اسپارٹن خود کارروائی سے باز رہے اور ان کے کچھ اتحادیوں نے بغاوت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس میں ان کی حمایت ارگوس نے کی تھی، جو ایک طاقتور پیلوپونیشین ریاست تھی جو لیسیڈیمون سے آزاد رہی تھی۔ آرگیوس نے پیلوپونیس میں ایتھنز کی حمایت سے ایک جمہوری ریاستوں کا اتحاد بنایا، جس میں مینٹینیا اور ایلس کی طاقتور ریاستیں شامل ہیں۔ اتحاد کو توڑنے کی ابتدائی اسپارٹن کوششیں ناکام ہو گئیں اور اسپارٹن کے بادشاہ ارگیوس کی قیادت کو سوالیہ نشان بنا دیا گیا۔ 416 قبل مسیح کے موسم گرما میں اسپارٹا کے ساتھ جنگ بندی کے دوران ایتھنز نے میلوس کے غیر جانبدار جزیرے پر حملہ کیا اور مطالبہ کیا کہ میلوس ان کے ساتھ اسپارٹا کے خلاف اتحاد کرے یا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ میلیوں نے اس کو مسترد کر دیا، اس لیے ایتھنیائی فوج نے ان کے شہروں کا محاصرہ کر لیا اور آخرکار سردیوں میں ان پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے زوال کے بعد ایتھنز نے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلامی میں بیچ دیا۔ سیسیلین مہم 415 سے 413 قبل مسیح۔ جنگ کے 17ویں سال میں ایتھنز کو یہ خبر ملی کہ سسلی میں ان کا ایک دور دراز اتحادی سسلی کے مرکزی شہر سیراکیوز پر حملہ آور ہوا ہے۔ سیراکیوز کے لوگ نسلی طور پر ڈورین تھے۔ ایتھنز اپنے اتحادی کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ سیراکیوز ایتھنز سے زیادہ چھوٹا نہیں تھا اور تمام سسلی کو فتح کرنے کے لیے ایتھنز کے بے پناہ وسائل خرچ ہونے تھے۔ ایتھینین فورس 100 سے زیادہ بحری جہازوں اور تقریباً 5000 انفینٹری اور ہلکے بختر بند دستوں پر مشتمل تھی۔ کیولری تقریباً 30 گھوڑوں تک محدود تھی۔ سسلی میں اترنے کے بعد کئی شہر فوری طور پر ایتھنیائی کاز میں شامل ہو گئے، لیکن حملہ کرنے کی بجائے نیکیا نے تاخیر کی۔ اس تاخیر نے سیراکیوز کو موقع فراہم کیا کہ وہ اسپارٹا سے مدد طلب کر سکے، جس نے اپنے جنرل گیلیپس کو کمک کے ساتھ سسلی بھیجا۔ اس نے سیراکیوز کی فوجوں کی کمان سنبھالی اور لڑائیوں کے ایک وسیع سلسلے میں ایتھنیائی افواج کو شکست دی اور انہیں شہر پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد نیکیاس نے ایتھنز کو کمک بھیجنے کے لیے کہا، جس پر مزید لڑائیاں ہوئیں اور ایک بار پھر ایتھنز کو بری طرح شکست ہوئی۔ نیکیاس اور ڈیموسیتھینیز نے اپنی باقی ماندہ افواج کو اتحادیوں کی مدد سے بچانے کی کوشش کی، لیکن آخرکار ایتھنز کے طاقتور بحری بیڑے میں سے رہ جانے والے تمام لوگوں کو قتل یا غلام بنا لیا گیا۔ ڈیکیلین یا ایونی جنگ 413 سے 404 قبل مسیح۔ سسلی میں ایتھنز کی شکست کے بعد بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایتھنز سلطنت کا خاتمہ قریب ہے۔ ایتھنز کا خزانہ تقریباً خالی تھا، اس کی تجارتی گودیاں ختم ہو چکی تھیں اور ایتھنز کے بہت سے نوجوان مر چکے تھے یا غیر ملکی سرزمین میں قید تھے۔ سیسیلین مہم کی تباہی کے بعد لیسیڈیمون نے ایتھنز کے معاون اتحادیوں کی بغاوت کی حوصلہ افزائی کی اور در حقیقت ایونیا کا بیشتر حصہ بغاوت میں اٹھا۔ سیراکیونیز نے اپنے بحری بیڑا پیلوپونیسینز کو بھیجا
اور فارسیوں نے رقم اور بحری جہازوں سے اسپارٹن کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز میں بھی بغاوت اور دھڑے بندی کا خطرہ تھا۔ 414 قبل مسیح سے آرچیمنڈائٹ سلطنت کے بادشاہ داریوس دوم نے ایجین میں بڑھتی ہوئی ایتھنیائی طاقت سے خطرہ محسوس کیا۔ اس نے اپنے صوبیدار تیسا فرنس کو ایتھنز کے خلاف اسپارٹا کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کہا۔ 412 قبل مسیح میں اس کی وجہ سے فارسیوں نے ایونیا کے بیشتر حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 408 قبل مسیح کو دارا دوم نے ایتھنز کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور اسپارٹن کو مضبوط حمایت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سائرس صغیر کو ایشیا مائنر میں لیڈیا، فریگیا، میجر اور کیپاڈوشیا کے اسٹراپی یا صوبیدار کے طور پر اور فارسی فوجوں کے جنرل کمانڈر کارانوس کے طور پر بھیجا۔ وہاں سائرس نے اسپارٹن کے جنرل لیزینڈر کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس میں سائرس کو ایک ایسا شخص بھی ملا جو اسے بادشاہ بننے میں مدد دینے کے لیے تیار تھا، بالکل اسی طرح جیسے لیزینڈر نے خود فارسی شہزادے کی مدد سے یونان کا مطلق العنان حکمران بننے کی امید ظاہر کی تھی۔ اس طرح سائرس نے پیلوپونیشیا کی جنگ میں اپنے تمام وسائل لیزینڈر کے اختیار میں دے ڈالے۔ جبکہ سائرس کو اس کے مرنے والے والد داریوس نے سوسا واپس بلایا تو اس نے ایتھنز کے لیزینڈر کو ایشیا مائنر کے اپنے تمام شہروں کی آمدنی دے دی تاکہ سائرس دی ینگر بعد میں بدلے میں اسپارٹن کی حمایت حاصل کر سکے۔ اپنے کچھ پیش روؤں کے برعکس نیا اسپارٹن جنرل لیزینڈر اسپارٹن کے شاہی خاندانوں کا رکن نہیں تھا اور بحری حکمت عملی میں بھی مضبوط تھا۔ وہ ایک فنکار سفارتکار تھا جس نے شہنشاہ دارا دوم کے بیٹے اچیمنیڈ شہزادے سائرس دی ینگر کے ساتھ بھی اپنے ذاتی تعلقات استوار کیے تھے۔ اب بہترین حکمت عملی کے ذریعے لیسنڈر نے ایتھنیائی بحری بیڑے کو 405 قبل مسیح میں ایگوسپوٹامی کی لڑائی میں مکمل طور پر شکست دی، جس میں 168 جہاز تباہ ہوئے، صرف 12 ایتھنیائی جہاز بچ نکلے۔ اب ایتھنز کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ طویل محاصرے سے بھوک اور بیماری کا سامنا کرتے ہوئے ایتھنز نے 25 اپریل 404 قبل مسیح کو ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے اتحادیوں نے بھی جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے سے ایتھنز کی دیواریں، اس کے بیڑے اور اس کے تمام بیرون ملک مقیم تمام املاک چھین لیے گئے۔ کورنتھ اور تھیبس نے مطالبہ کیا کہ ایتھنز کو تباہ کر دیا جائے اور اس کے تمام شہریوں کو غلام بنا لیا جائے، تاہم اسپارٹنوں نے ایک ایسے شہر کو تباہ کرنے سے انکار کر دیا جس نے یونان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کے وقت ایک اچھی خدمت کی تھی اور ایتھنز کو اپنے نظام میں لے لیا۔ مابعد از جنگ یونان میں جنگ کا مجموعی اثر ایتھنیائی سلطنت کو اسپارٹن سلطنت سے بدلنا تھا۔ ایگوسپوٹامی کی جنگ کے بعد اسپارٹا نے ایتھنین سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اس کی تمام خراج کی آمدنی اپنے لیے رکھ لی۔ اسپارٹا کے اتحادی جنہوں نے جنگ میں اسپارٹا سے زیادہ قربانیاں دی تھیں، انہیں کچھ نہیں ملا۔ تھوڑے عرصے کے لیے ایتھنز پر 30 ظالموں کی حکومت تھی جو اسپارٹا کی طرف سے قائم کی گئی ایک ارجتی حکومت تھی۔ 403 قبل مسیح میں اولیگارکس کا تختہ الٹ دیا گیا اور تھراسیبلس نے جمہوریت کو بحال کیا۔ اگرچہ ایتھنز کی بالادستی ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایٹک شہر نے کورنتھین جنگ میں اپنی خود مختاری کی بحالی مکمل کی اور یونانی سیاست میں فعال کردار ادا کرنا جاری رکھا۔ اسپارٹا کو بعد میں 371 قبل مسیح میں لیکٹرا کی جنگ میں تھیبس کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند دہائیوں کے بعد ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان دشمنی اس وقت ختم ہوئی جب مقدونیہ یونان کی سب سے طاقتور قوت بن گیا اور مقدونیہ کے فلپ دوم نے اسپارٹا کے علاوہ تمام یونانی دنیا کو متحد کر دیا، جسے بعد میں 331 قبل مسیح میں فلپ کے بیٹے الیگزینڈر نے زیر کر لیا۔ نتائج و اثرات: ایتھنز کی بحری طاقت ختم ہوئی، جمہوریت ٹوٹی اور اسپارٹا نے ایک فوجی حکومت قائم کی۔ اگرچہ اسپارٹا نے جنگ جیتی، لیکن وہ زیادہ دیر یونان پر حکومت نہ کر سکا۔ فلسفے، فنون اور تعمیرات کی ترقی کو شدید دھچکا پہنچا۔ جلد ہی تھیبس، اسپارٹا اور بعد میں مقدونیہ کی سلطنتوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس جنگ کے خاتمے کے 2500 سال بعد 12 مارچ 1996 کو جدید ایتھنز اور اسپارٹا کے میئروں نے ایک علامتی امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔